الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، تشریف لائی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہم سب کو اور آپ سب کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا، اور آل انڈیا مسلم انٹلیکچول سوسائٹی کی یہ بڑی اہم کوشش اور کاوش ہے کہ اس سوسائٹی نے 12 روز کے یہ جلسے، یہ پروگرام منعقد کیے ہیں، جس میں حتی الامکان یہ کوشش کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آسان انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اور اللہ کے رسول کی سیرت کو عام کیا جائے، تاکہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے، امن و آشتی کا، بھائی چارے کا، محبت کا، الفت کا، اس پیغام کو لوگ اپنی زندگیوں میں لے کر جائیں اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں اور خود بھی اس پیغام پر عمل پیرا ہوں۔ اور آج ایک خوشی کی بات اور ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے بھائی فروخ لودھی صاحب نے خطبہ حجۃ الوداع کا ایک پمفلیٹ شائع کیا ہے جو کئی زبانوں میں ہے۔ آپ تمام سامعین اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں، اور خطبہ حجۃ الوداع جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عالم انسانیت کو اس موقع پر زندگی جینے کا جو سلیقہ اللہ کے رسول نے عطا کیا تھا، اس کو اس میں پیش کیا گیا ہے۔ اور اتفاق سے میرا موضوع بھی خطبہ حجۃ الوداع ہے، اور بعد میں حکم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حالات کو مختصراً بیان کیا جائے، تو اس پر بھی انشاءاللہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کروں گا۔ محترم سامعین، ہم نے بہت بار سنا ہوگا خطبہ حجۃ الوداع، اس کے الفاظ، اس پر بیانات سنے ہوں گے۔ خطبہ حجۃ الوداع آخر ہے کیا چیز؟ تو خطبہ حجۃ الوداع وہ خطبہ ہے اللہ کے رسول کی وہ نصیحت ہے، وہ بیان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفہ میں پورے عالم اسلام کو اور پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے ایک منشور اور ایک دستور جاری کیا تھا، اور وہ منشور اور دستور انسانوں کو انسانیت کا درس دینے کا تھا، مسلمانوں کو اللہ کا بندہ بنانے کا تھا، مسلمانوں کو اللہ کی بندگی کی طرف راغب کرنے کا تھا، اور دنیا کے تمام انسانوں کو ایک خدا واحد کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف لانے کا منشور تھا۔ اور یہ ایک ایسا منشور ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا احاطہ کیا جائے تو تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنے آپ میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور بڑا معنی ہم سب کی زندگی میں رکھتی ہیں، لیکن صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک خطبے کا جائزہ لیا جائے تو ہماری پوری زندگی کو بنانے، سجانے اور سنوارنے کے لیے یہ خطبہ کافی ہے۔ یہ صرف کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے
کسی اللہ کا نام لینے والے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمام عالم انسانیت کے لیے منشور ہے اور دستور ہے۔ اور یہ خطبہ ہے کیا؟ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں کیا فرمایا؟ تو میں اس کی طرف آتا ہوں، باتیں بہت سی نکل جائیں گی ادھر ادھر، میں خطبے کی طرف آتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں امت کو اور پوری انسانیت کے لوگوں کو کیا درس دیا ہے۔ یہ آخری حج تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ بیان فرماتے ہیں، فرماتے کہ یا ایھا الذین انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا۔ اللہ کے رسول میدان عرفہ میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے صحابہ اکرام کی جماعت، اور صحابہ اکرام کی تعداد جو بیان کی گئی وہ 90,000 کے قریب، اور بعض نے 1,20,000 کے قریب بھی بیان کی۔ بہرحال اللہ کے رسول کے الفاظ سے کہ اے صحابہ اکرام کی جماعت، اے لوگو، مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں اس کے بعد تم سے اس مجلس میں مخاطب ہو پاؤں گا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ یہ میرا آخری حج ثابت ہونے والا ہے۔ تو وہی الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں کہ فرمایا کہ اے لوگو، اے امت کے صحابہ اکرام، اے انسانوں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے بعد ہماری اور تمہاری ملاقات ہو پائے گی، لہٰذا جو پیغام ہم دینے جا رہے ہیں، جو مرد و خواتین یہاں موجود ہیں، اس پیغام کو غور سے سننا۔ احادیث میں الگ الگ ٹکڑے خطبہ حجۃ الوداع کے محدثین نے بیان کیے ہیں، الگ الگ خطبے ہیں اور الگ الگ حصے ہیں اس کے جس کو محدثین نے بیان کیے ہیں۔ تو پہلا ٹکڑا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہم پوائنٹس بیان کیے ہیں زندگی گزارنے کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تمہارا خون، واموالکم تمہارے مال، واعراضکم اور تمہاری عزتیں، حرام علیکم تم پر ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، کحرمت یومکم ھذا جس طرح سے آج کا یہ دن تمہارے لیے محترم، فی شہرکم ھذا یہ مکہ شہر تمہارے لیے محترم، فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا اور یہ شہر اور یہ مہینہ تمہارے لیے جس طرح محترم، اسی طرح تمہارے لیے ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزتیں محترم ہیں، لہذا تم اس کا احترام کرو۔ اور آگے فرمایا، الا لوگو یاد رکھو، غور کرو کہ فلا ترجعوا بعدی ضلالا میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد گمراہ مت ہو جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، قتل و غارت گری کرنے لگو، صفاکی کرنے لگو، ناحق ایک دوسرے کا قتل کرنے لگو۔ یہ وہ پہلا منشور تھا جو رحمت للعالمین نے پوری انسانیت کو دیا، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے منشور نہیں تھا، دنیا کے تمام انسانوں کو یہ سبق دیا کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں، قابل احترام چیزیں ہیں، تم کسی کی جان نہیں لے سکتے، وہ جان محترم ہے، ناحق کسی کا قتل نہیں کر سکتے، کسی کا خون نہیں بہا سکتے، یا کسی کے خون بہانے پر تم دوسرے کو نہیں ابھار سکتے۔ آج زمین پر جو فساد برپا ہے، جو قتل و غارت گری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس پر قدغن لگا دیا تھا اور روک لگا دی تھی۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ وحشی بن جانا، جانور بن جانا، اور جس طرح سے جانور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، تم انسان ایک دوسرے انسان کے خون کے پیاسے نہ ہو جانا۔ تو سب سے پہلے منع فرمایا، ان دماءکم تمہارے خون۔ اس کے بعد دوسری انسان کے اندر جو حرص ہوتی ہے، جو لالچ ہوتی ہے، ہم انسانوں کے اندر وہ مال کی ہوتی ہے، لہذا ناحق ایک دوسرے کا مال غصب مت کرنا۔ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں
ہمارے اس روئے زمین پر آپ دنیا کا کوئی ملک لے لیں، مال کے وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے ہیں۔ اس مال کی بنا پر آج گھروں میں نفرتوں کی دیواریں اٹھ گئی ہیں۔ اسی مال کی بنا پر آج بھائیوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہو گیا۔ اسی مال کی بنا پر آج فساد اور ظلم کا وہ بازار گرم کیا گیا کہ ہندوؤں کو مسلم سے لڑا دیا جائے، مسلموں کو ہندوؤں سے لڑا دیا جائے، یہودیوں کو عیسائیوں سے، مسلمانوں سے، سب کو آپس میں اس طرح سے لڑا دیا جائے کہ دنیا میں صرف چند مخصوص لوگوں کا اس مال پر قبضہ ہو جائے۔ یہ کیپٹلزم جس کو وہ اپنانا چاہتے ہیں، یہ مال کی لڑائی ہے۔ آج دنیا میں سب سے بڑی اگر کوئی لڑائی ہے تو وہ مال کی ہے۔ یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ خود آ کے میری بات کا جائزہ لے لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت انسانوں کی نفس کو ٹٹول لیا تھا، اور دوسرا جو پیغام دیا تھا وہ یہ تھا کہ وَأَمْوَالَكُمْ، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں، ناحق تم مال ہڑپ نہیں کر سکتے۔ آج ناحق مال ہڑپ کرنے کے چکر میں ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہے، ایک قوم دوسرے قوم کی دشمن ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہے، ایک عورت دوسرے عورت کی دشمن ہے۔ آپ اپنی سوسائٹی کا، معاشرے کا جائزہ لیں، ہمارے بھائیوں کے بیچ میں نفرتوں کی دیوار ہے۔ کیوں؟ چند مال کے چکر میں، چند پیسوں کے چکر میں، چند جائیداد کے چکر میں، جس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ انسان جب مرے گا تو اپنی قبر میں ایک 5 کا سکہ لے کر نہیں جائے گا۔ اس مال کے لیے انسان اتنا بے راہ روی کا شکار ہو گیا، اتنا گمراہ ہو گیا کہ اس نے قتل جیسے ظلم کو بھی کرنے سے وہ باز نہیں رہا اور ایک دوسرے کا قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ آج ہمارے سماج کی عورتیں بھی اپنے گھروں کے مرد کو اس بات پر نہیں ابھارتی ہیں کہ دیکھیے ہمارے گھر میں حرام کا پیسہ نہ لائیے گا، ہم حرام کا لقمہ نہیں کھائیں گے۔ میری بہنیں برا نہ مانیں، آج اگر مرد حرام کمائی کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو حرام کمائی کرنے پر ہماری خواتین آمادہ کرتی ہیں، بیجا خواہشات پیش کر کے، بیجا فرمائشیں پیش کر کے، بیجا اپنی لائف اسٹائل کو سجانے اور سنوارنے کے نام پر مردوں کو حرام کمائی کرنے پر مجبور کرتی ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ نہیں کرتی ہیں لیکن اپنے مردوں کو منع بھی نہیں کرتی ہیں۔ عورتوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے اپنے مردوں کا کہ اگر حرام کی کمائی ہمارے گھر میں آئے گی تو ہم اس کمائی سے چولہا نہیں جلائیں گے، ہم اس مال سے چولہا نہیں جلائیں گے، ہم فاقہ کر لیں گے، ہم ایک وقت بھوکا رہ لیں گے، لیکن حرام مال سے ہم اپنے گھروں کا چولہا نہیں جلائیں گے۔ خدا کی قسم اگر عورتیں یہ تہیا کر لیں، مرد مجبور ہو جائے گا حلال کمانے پر، مرد مجبور ہو جائے گا ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پر، مرد مجبور ہو جائے گا بہنوں کا جو حق غصب کیا ہے اس کو ادا کرنے پر۔ آج بہنوں کا حق غصب کیا جاتا ہے، بھائیوں کا حق غصب کیا جاتا ہے، اور آدمی کے ساتھ ساتھ اس کے پورے پریوار کے لوگ، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کی بیویاں، اس کی بیوی، تمام لوگ شریک ہوتے ہیں، اس کا تعاون کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی نفس کو اسی وقت بھانپ لیا تھا اور فرما دیا تھا دیکھو تمہارے خون اور تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے باعث احترام ہیں۔ ایک دوسرے کے مالوں کا احترام کرنا، احترام کا مطلب یہ ہے کہ ناحق اس کو غصب کرنے کی، اس کو ہڑپنے کی، اس کو قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جس طرح سے تم اس مہینے کا احترام کرتے ہو، اس شہر کا احترام کرتے ہو، اور اس جگہ کا احترام کرتے ہو، اس دن کا احترام کرتے ہو، اور اس میں کوئی خرافات نہیں کرتے، کوئی برائی نہیں کرتے، کوئی قتل و غارت گری نہیں کرتے، کوئی فساد نہیں پھیلاتے، اس طرح سے تم اپنی مالوں کی ایک دوسرے کے مالوں کے ساتھ اس طرح کا کام نہ کرنا۔ وَأَعْرَاضَكُمْ، تیسری چیز اللہ کے رسول نے جو بیان فرمائی، تمہارے لیے ایک دوسرے کی عزتیں محترم ہیں۔ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا حق اللہ نے تم کو نہیں دیا ہے، تم ایک دوسرے کی عزتوں کا احترام کرو، کسی کو ذلیل کرنے کے پیچھے مت لگ جاؤ، کسی کو رسوا کرنے کے پیچھے مت لگ جاؤ۔ آج ہم ذرا سی باتوں پر ایک دوسرے کو جھڑک دیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں بک دیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرنے لگ جاتے ہیں ذرا سی بات پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں۔ ایک مسلمان کو، ایک انسان کو دوسرے انسان کی، دوسرے مسلمان کی عزت کو پامال کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ اس کی عزت میں اضافہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کی عزت میں کمی کرنے کا حق اللہ نے نہیں دیا ہے اس کو۔ لیکن آج ہمارا کیا شیوا ہے، ذرا سی بات پر ہم ایک دوسرے کی عزت کو پامال کر دیتے ہیں،
ایک دوسرے کو گالیاں بکنے لگتے ہیں، ماں کی، بہن کی، ایک دوسرے کو طعنہ زنی کرنے لگتے ہیں، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، اس طرح کے الفاظ ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا دیکھو ایک دوسرے کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش نہ کرنا، اور یہ پیغام صرف مردوں سے نہیں تھا، مسلم مردوں سے بھی تھا اور مسلم عورتوں سے بھی تھا، جو ایک دوسرے کی عزت پر فوراً انگلیاں اٹھانے لگتی ہیں۔ ذرا سا آپس میں گھر میں کھٹ پٹ ہوئی، کوئی بات ہوئی، دیورانی جٹھانی آپس میں لڑنے لگیں، ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنا شروع کر دیا، ساس کی عزت کو پامال کرنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ برائی کا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خواتین کو، کسی مرد کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ بے قصور کسی کی عزت کو پامال کرے، لہذا اللہ کے رسول نے ایک دوسرے کی جان کو محترم بنا دیا اور محفوظ فرما دیا، ایک دوسرے کے مال کو اللہ کے رسول نے محفوظ کر دیا، ایک دوسرے کی عزت کو اللہ کے رسول نے محفوظ کر دیا۔ تمام انسانوں کی عزتوں کو، تمام انسانوں کے مال کو اور تمام انسانوں کی جان کو اللہ کے رسول نے تحفظ اور بقا اس آخری خطبے میں عطا فرمایا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ۔ لوگو اگر یہ کام کر رہے ہو، یعنی جس سے ہم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں، اگر پھر بھی یہ کام کر رہے ہو، پھر بھی وہ عورتیں یہ کام انجام دے رہی ہیں، تو یاد رکھنا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، ایک دن تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ تم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ یہ چند دن کی زندگی، یہ عیش و عشرت، یہ اونچے اونچے مکانات، یہ اچھی لائف اسٹائل، بس یہی زندگی ہے، یہی زندگی کا حصول ہے؟ نہیں، اصل زندگی وہ ہے تلک الدار الآخرہ، وہ آخرت کی زندگی ہے، نجعلها للذین لا یریدون علوا، جس کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتا ہے جو اللہ کی سرزمین میں سربلندی حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں، ولا فساد، اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی ان لوگوں کو دے گا، لہذا جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بعد تو کوئی معاملہ نہیں ہے، یہاں جتنا ہڑپنا ہے ہڑپ لو، جس کی عزتیں اتارنی ہے اتار لو، جس کا خون کرنا ہے خون کر دو، اس کے بعد کچھ نہیں ہونا، یاد رکھنا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، ان قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، اپنے رب سے ملو گے، اپنے رب کے حضور پیش ہوگے، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تمہارا رب تم سے سوال کرے گا، تم سے ایک ایک نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں حساب لے گا اللہ تعالیٰ، ایک ایک نفس، ایک ایک سانس جو تم نے لی ہے اللہ تعالیٰ اس سانس کا حساب لے گا۔ ذرا ہم میں سے آپ سب یہ بتائیں کہ ہم اپنے ایک دن کی روٹین میں جو بھی چیز سب سے زیادہ کرتے ہیں کیا ہم اس کا حساب دے سکتے ہیں؟ ایک مہینے کا ہم حساب دے سکتے ہیں؟ مثلا کوئی مسالے کا عادی ہے، دن بھر میں جتنے مسالے کھاتا ہے کیا وہ اپنے مسالوں کا حساب دے سکتا ہے؟ یا جتنی سگریٹیں پیتا ہے کیا اس کا حساب دے سکتا ہے پورے مہینے کا؟ نہیں دے سکتے۔ یہ میں نے ایک مثال دی چھوٹی سی، تو ذرا سوچیں کہ جب وہ رب پوری زندگی کا حساب مانگے گا، اس رب سے جب انسان ملاقات کرے گا فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اور وہ تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، تم کو جواب دہ ہونا ہوگا، پوچھے گا تم نے کسی کی عزت اتاری تھی فلاں جگہ فلاں دن فلاں وقت، جواب دو اس کی عزت کیوں اتاری تھی، کسی کا ناحق خون بہایا تھا، جواب دو، کسی کی عزت پامال کی تھی، جواب دو، جواب دینا پڑے گا، اور انسان بغیر جواب دیے ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا رب کے دربار میں۔ وہ مالک الملک کا دربار ہوگا، شہنشاہوں کے شہنشاہ کا دربار ہوگا، ایک پرندے کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے کافی ہے؟ یہ دنیا کی زندگی ان لوگوں کے لیے کافی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے۔ مسلمان کی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور اس زندگی کو اچھا بنانے کے لیے اللہ نے یہ زندگی عطا کی ہے۔ اس زندگی کو اچھا بنانے کے لیے ہم مردوں اور عورتوں کو اللہ نے میدان عمل میں بھیجا ہے۔ یہ امتحان گاہ ہے یہ دنیا، کہ جاؤ اور اپنا پرچہ حل کر کے آؤ، اچھا کر کے آؤ گے اچھے نمبرات ملیں گے، برا کر کے آؤ گے فیل ہوگے، اور بئس المصیر، برا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ نے تیاری کے لیے یہاں بھیجا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یاد رکھنا تم کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، تم سے تمہارے تمام اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا، دیکھو لوگوں غور سے سنو، مردوں تم بھی سنو، عورتوں تم بھی سنو،
میرے جانے کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، فلا ترجعوا بعدی ضلالا، میرے جانے کے بعد گمراہ نہ ہو جانا، گمراہی کا شکار نہ ہو جانا کہ اب سوچنے لگو کہ اللہ کے رسول چلے گئے، نعوذ باللہ ان کی تعلیمات بھی چلی گئی۔ نہیں، اللہ کے رسول جسمانی طور پر تو چلے گئے ہیں، اللہ کے رسول روحانی طور پر اپنی تعلیمات کے ذریعے آج بھی ہر مومن کے دل میں اللہ کے رسول دھڑکتے ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب ہیں، مومنین کے لیے ان کی جان سے زیادہ اگر کوئی عزیز شخصیت ہے وہ تو اللہ کے رسول کی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول اپنی تعلیمات کے ذریعے مومنین کی دھڑکن ہیں۔ لہذا میرے جانے کے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ یہ اللہ کے رسول نے وہ پیغام دیا تھا جو پیغام امن و معاشرتی کا تھا۔ اگر پوری انسانیت صرف اس 3 فارمولے کو جو میں نے ابھی بیان کیا، اگر اس 3 فارمولے پر عمل کرنے لگے، ذرا سوچیں کہ ایک دوسرے کی عزتیں محفوظ ہو جائیں، ایک دوسرے کی جانیں محفوظ ہو جائیں، ایک دوسرے کے مال محفوظ ہو جائیں، اور ترقی کے کتنے راستے ہموار ہو سکتے ہیں آپ سب سمجھ سکتے ہیں۔ آج اگر کوئی جھگڑا ہے تو وہ مال کا، کوئی جھگڑا ہے تو وہ عزت کا، کوئی جھگڑا ہے تو وہ جان کا، ایک دوسرے کی جان کے پیاسے اگر یہ تینوں چیزیں ختم ہو جائیں تو دنیا کا منظر کیسا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، لوگو سن لو، زمانہ جاہلیت کی ہر رسومات کو میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں۔ الا کل شیء، ہر وہ چیز، من امر الجاہلیہ، جو جاہلیت کے معاملات میں سے ہے، جاہلیت کے رسومات میں سے ہے، تحت قدمی موضوع، میں اپنے قدموں تلے ایسی رسومات کو رونتا ہوں۔ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں، ہم مسلمانوں کے بیچ جو بھی بیجا رسومات ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے ان رسومات پر کاری ضرب لگا دی تھی کہ ایسے رسومات کی، ایسے بدعات اور خرافات کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، اور ایسی رسومات میرے قدموں تلے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اسلام میں، نہ اللہ کے نزدیک، نہ اللہ کے رسول کے نزدیک۔ آج بہت سی رسومات ہمارے بیچ عام ہیں جو غیروں کی ہے، جو ہمارے دوسرے ملک، ہمارے ملک میں رہنے والے دوسرے حضرات کی ہے، ہمارے بھائیوں کی ہے۔ وہ ایسی رسومات ہیں جو ہمارے اندر اس طرح سے عام ہیں کہ ہم آج بھی ان پر ایسے عمل کرتے ہیں کہ گویا وہ خود ہماری رسمیں ہوں، ہماری رسومات ہوں۔ اور صرف ہمارے ملک کی نہیں، ہم نے دوسری قوموں کی رسومات کو بھی اپنانے کی کوشش کی، اور بہت سی ایسی رسومات جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا ہم نے اپنا رکھا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ، غم اور خوشی منانے کے موقع پہ ہم غم مناتے ہیں تو بہت آگے حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں تو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں تو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور ایسی ایسی رسوموں پر عمل کرتے ہیں۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن مناتے ہیں تو ایسی چیزوں پر اور اتنے آگے حدوں کو پھلانگ جاتے ہیں جس کا اسلام سے اور صحابہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسی چیزوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں۔ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ میں جو سسٹم ہیں، بارات کا، دہیج کا اور دیگر جتنے سسٹم ہیں، یہ تمام جاہلیت کی رسومات ہیں جس کو ہم نے غیروں سے لے کر اپنے لیے اپنا رکھا ہے۔ اگر اسلام میں کوئی چیز ہے تو وہ صرف نکاح اور ولیمہ ہے، اور بڑا سادہ ولیمہ ہے۔ ہم نے اس سادگی کو اپنے لیے باعث زحمت بنا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو گیا، اور اس میں ہماری خواتین نے بھی بڑا ہمارا سپورٹ کیا کہ نہیں، ہم تو ان چیزوں پر معاہدہ کریں گے، اگر یہ چیزیں دیتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ہم اپنے لڑکے کو دیں گے، ورنہ ان کی لڑکی ہمیں قبول نہیں ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج گھروں میں لڑکیاں بیٹھی ہیں
رشتے نہیں آتے، آتے ہیں تو ٹھکرا دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ باپ کی حیثیت نہیں کہ گاڑی دے سکے، باپ کی حیثیت نہیں کہ 2 ویلر دے سکے، باپ کی حیثیت نہیں کہ 4 ویلر دے سکے، باپ کی حیثیت نہیں کہ مرغ مسلم کھلا سکے۔ بیٹیاں بیٹھی ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ وہ غیروں کا شکار ہیں، غیروں کی سازشوں کا شکار ہیں۔ آج مسلمانوں نے اللہ کے رسول کی ہر سنت کو چھوڑ رکھا۔ یہ بھی اللہ کے رسول کی بڑی سنت تھی۔ اللہ نے نکاح کو اتنا آسان فرمایا تھا کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مجلس میں بیٹھے، نکاح ہو گیا، معاملہ ختم۔ اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے کہا کہ ولیمہ کر لینا، اولم ولو بشات۔ مولانا بیٹھے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے بعد صحابہ نے نکاح کر لیا، اللہ کے رسول کو پتہ نہیں، اتنی سادگی سے، خاموشی سے ہو گیا نکاح۔ اللہ کے رسول کو اگلے دن پتہ چلا، کچھ آثار دیکھ کے، ظاہر سی بات ہے نئے نوشے پہ آثار ہوتے ہیں، آثار دیکھ کے اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ کیا تم نے نکاح کر لیا؟ فرمایا جی اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا۔ اللہ کے رسول نے صرف اتنا حکم دیا کہ اولم ولو بشات، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سادگی کو آج ہم نے غیروں کی رسومات کے چکر میں، بدعات اور خرافات کے چکر میں، اپنا اسٹینڈرڈ اور اپنا لیول مینٹین کرنے کے چکر میں ہمارے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ آج نوجوان غلط راہوں پر چل پڑے ہیں اور طالبات، اسٹوڈنٹس غلط راہوں پر چل پڑے ہیں۔ وہ راہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ راہیں جو کھلی فحاشی اور بے حیائی کو دعوت دیتی ہیں، ان راہوں پر کیا آج ہمارے بیٹے اور بیٹیاں نہیں چل پڑے؟ کیا ہم نہیں جانتے؟ کیا ہماری بیٹیاں رات بھر موبائل پر کس سے بات کرتی ہیں ہم نہیں جانتے؟ اگر ہم جانتے ہیں تو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اسی وجہ سے کہ ہم نے شادی کو اتنا مشکل بنایا، اللہ کے رسول کے طریقے کو ہٹ کر دوسروں کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کی، لہذا مشکلات کا سامنا ہے، ارتداد کا سامنا ہے، گمراہی کا سامنا ہے۔ لہذا سکون مسلمانوں کے لیے اسی میں ہے کہ پھر اس اسوہ نبوی کو اپنایا جائے، نبی کے اسی طریقے کو اپنایا جائے، تب تو ہم باعزت زندگی گزار سکتے ہیں۔ ورنہ بیٹیاں گھروں میں سڑ رہی ہیں، عمریں برباد ہو رہی ہیں اور بیکار ہو رہی ہیں لڑکوں کی زندگیاں، لڑکیوں کی زندگیاں۔ ماں باپ اپنی ناجائز ہٹ دھرمی کی بنا پر بچیوں کی شادی کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہمارے معیار کا نہیں، ہمارے اسٹیٹس کا نہیں، ہمارے لیول کا نہیں۔ اس وجہ سے عمریں ضائع ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، کہ جاہلیت کی تمام رسموں کو میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، کہ جاہلیت کے زمانے میں جو خون بہا ہے اس کو بھی میں معاف کرتا ہوں، اس کو بھی اپنے قدموں تلے رونتا ہوں۔ یعنی عرب میں یہ کلچر تھا، یہ رواج تھا کہ اگر ایک خون کسی قبیلے کا، کسی خاندان کا بہا ہے تو اب پورا خاندان اس کا قصاص لینے کے لیے آمادہ اور تیار رہتا تھا، اور برسوں جنگوں کا سلسلہ چل پڑتا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس سلسلے کو بند کیا کہ جاہلیت کے جو خون تھے میں ان کو اپنے قدموں تلے رونتا ہوں۔ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِن دِمَائِنَا دم بن ربیعہ بن الحارث، اور سب سے پہلا خون جو میں اپنے خاندان کا معاف کرتا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کا خون ہے، جو بنی سعد میں دودھ پینے کے لیے جن کو بھیجا گیا تھا اور ان کو حذیل نے قتل کر دیا تھا، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے صرف زبان سے نہیں کہا کہ زمانے جاہلیت کے خون بہا کو میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں، بلکہ اللہ کے رسول نے کر دکھایا کہ میرے خاندان میں جو ربیعہ بن حارث کے بچے کا قتل ہوا تھا اس قتل کو میں معاف کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، زمانے جاہلیت کا جو سودی نظام تھا میں اس سودی نظام کو اپنے قدموں تلے رونتا ہوں۔ آج ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کر رہا ہے سودی نظام کی بنا پر۔ آج پوری دنیا ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کی کوشش میں ہے اسی سودی نظام کی وجہ سے۔ آج مالدار ہو رہا ہے اسی سودی نظام کی وجہ سے، اور غریب تر ہو رہا ہے اسی سودی نظام کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول کی وہ تعلیمات جس میں تمام انسانوں کو پرسکون زندگی کا نسخہ دیا گیا تھا، اس نسخے کو جب لوگوں نے اور انسانوں نے چھوڑا، دنیا میں اور زندگی میں بے سکونی آ گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ سودی نظام میں اس کو اپنے قدموں تلے رونتا ہوں۔ وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَضَعُ مِن ربا عباس بن عبد المطلب، اور سب سے پہلا سود جو میں معاف کرتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے جس کو میں معاف کرتا ہوں۔ حضرت عباس
جو زمانے بعثت سے قبل سودی نظام کو چلاتے تھے، روا رکھتے تھے، اس نظام کے تعلق سے، اور ان کا کافی پیسہ دوسروں کے پاس تھا، اللہ کے رسول نے اس تمام سودی نظام کو معاف فرما دیا اور کہا کہ عباس ابن عبد المطلب کا جس کے پاس جو سود ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں اور اس سودی نظام کو اپنے قدموں تلے رونتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ سودی نظام اس حد تک کہ رائج ہو گیا کہ لوگ اپنی ذرا سی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں، ہمارے گھر میں ہمارے بچے، ہمارے گھر کے افراد ذرا سی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں فوراً لون لینے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فوراً سودی نظام کو اپنانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یا فوراً گئے اپنی کوئی قیمتی چیز کسی کو دے دی، اب وہ اس سے پیسہ لے لیا اور سود پر سود چڑھ رہا ہے، کمر پہ کمر ٹوٹ رہی ہے اور انسان بجائے مضبوط ہونے کے دن بدن کمزور ہو رہا ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں بھی یہ رسم آ چکی ہے اور یہ برائی ہم مسلمانوں میں بھی آ چکی ہے کہ سودی نظام کو ہم نے بھی بہت دھڑلے سے اپنانا شروع کر دیا ہے۔ اس کی شکلیں چینج ہو رہی ہیں، بس انگلش کے کچھ الفاظ کے نام پہ اور کچھ نئی ٹرمز اور چیزوں کے نام پہ اس کے الفاظ چینج ہو رہے ہیں، لیکن اس سودی نظام کو ہم خود اپنانے والے ہیں، جس نظام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں تلے روندا تھا اور فرمایا تھا کہ میں اس کو اپنے قدموں کی دھول سمجھتا ہوں اس نظام کو۔ لہذا عزیزان محترم، سودی نظام سے اپنے آپ کو دور کر لیں، اللہ پر توکل کریں، کوئی مسئلہ آ جائے تو، مکان کا ہو، دکان کا ہو، فائنینشلی کوئی پرابلم آ جائے، اس رب کائنات پر بھروسہ کریں جس کو آپ رب العالمین کہتے ہیں، جس کو آپ رب العالمین کہتے ہیں، اور اس رب العالمین کا مطلب ہی یہ ہے جہانوں کا پالنے والا۔ تو کیا وہ آپ کو نہیں پال سکتا؟ جو جہانوں کو پال رہا ہے، رب کا مطلب پالنے والا، جو جہانوں کو پال رہا ہے، صرف ایک یہ جہان نہیں، نہ جانے کتنے جہان اس نے تخلیق کیے ہیں، ان تمام جہانوں کو وہ رب پال رہا ہے، وہ رب آپ کو بھی پال سکتا ہے۔ لہٰذا اس پر قناعت کر کے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے اور حتی الامکان ایسے سودی نظام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، الا یہ کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو۔ تو علماء نے ذرا سی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، لچک دکھائی ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی راستہ نہ ہو اور اس کے بغیر آپ کا کام نہ چلتا ہو تو پھر آپ سودی نظام کو نہیں بلکہ آج کل جو لون کی مختلف شکلیں ہیں ان میں سے جو سب سے ہلکی شکل ہو، جس پہ آپ کی ایمان پر زیادہ چوٹ نہ آ رہی ہو، اس کو کسی حد تک کے اپنا سکتے ہیں اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے، ورنہ سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ آپ اللہ پر توکل کریں اور جو آزمائش آئی ہے اس آزمائش کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ آج حالات خراب ہیں، کل انشاءاللہ اچھے ہوں گے، یہ اصل مسلمان کی پہچان ہے۔ ورنہ اجازت ہے کسی حد تک کہ جیسے اجازت حرام کھانے کی بھی ہے کہ جب انسان مر رہا ہو اور کوئی ذریعہ نہ ہو زندگی بچانے کا، تو اگر کوئی حرام چیز بھی اس کو میسر ہے، اس سے زندگی بچ سکتی ہے، تو انسان اپنے اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ انسان اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول نے ان دونوں رسومات کو کہا، میں ان رسومات کو اپنے قدموں تلے رونتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں، اللہ کے رسول نے تمام چیزوں کو بیان کیا۔ جو پہلی حدیث کا میں نے حصہ پڑھا اس میں ہیومن رائٹس ہے۔ آج ہیومن رائٹس والے اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ آج دنیا میں جو لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق میسر ہیں یا ان حقوق کا جو تحفظ حاصل ہے وہ ہمارے ہی بنا پہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت تمام انسانوں کے رائٹس کو اللہ کے رسول نے تحفظ عطا کر دیا تھا جب یہ ہیومن رائٹس کا ایج بھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے عورتوں کے تعلق سے، وومن رائٹس کے تعلق سے مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے تلقین کی اور فرمایا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کی امان سے تم نے ان عورتوں کو اپنے پاس اپنے نکاح میں لیا ہے۔ یہ عورتیں اللہ کی امانت ہیں، لہذا اللہ کی امانت میں خیانت کرنے سے ڈرو۔
وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور ان کے جسموں کو تم نے اللہ کے کلمے سے حلال کیا ہے، یعنی نکاح کر کے اچھے بول کے ذریعے اللہ کے کلمات کے ذریعے تم نے ان عورتوں کے جسموں کو حلال کیا ہے، اور اللہ سے ایک امانت لی ہے۔ اس امانت میں خیانت نہ کرنا، اس امانت کو امانت سمجھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا کہ یہ عورتیں اللہ کی امانت ہیں، ان کو ان کے حقوق دینے کی بھرپور انداز میں کوشش کرتے رہنا، ان عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ دنیا کے کس مذہب نے اس طرح کے حقوق کا تحفظ کیا ہے؟ ذرا آپ دیکھیں، ایسی مثال نہیں ملتی ہے جو سرور کائنات رحمت للعالمین نے جو نظریہ اور جو تعلیم ہم اور آپ کو دی ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی وقت فرمایا کہ دیکھو لوگوں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ عرب کا اور اس وقت کے لوگوں کا یہ رواج تھا، یہ ذہنیت تھی کہ عورتیں جوتیوں کی نوک پر رکھنے کی چیز ہیں، اور عورتیں ایسی چیز ہیں جن سے بس کام کراؤ، فائدے اٹھاؤ، ان کو یہ اس صنف کو انسان سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ماحول تھا اور یہ ذہن تھا اس وقت کا۔ اس وقت اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کی امانتیں ہیں اور ان کو تم نے حلال کیا ہے اللہ کا نام لے کر، لہٰذا اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، ان عورتوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہ کرنا۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئَنَّ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، کہ ان عورتوں کا تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ یہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، اور کسی ایسے شخص کو تمہارے بستر پر آنے کی اجازت نہ دیں۔ یعنی حدیث کے یہ الفاظ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان عورتوں کا یہ حق ہے تمہارے لیے کہ اب تمہارے نکاح میں آ گئی ہیں، اب لہٰذا کھلی بے حیائی اور بدکاری کی اجازت نہیں ہے، فحاشی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عورتیں اللہ کی امانت ہیں جو اپنی عزتوں کی، اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنا ان کے ذمے ہے، لہٰذا اپنے عورتیں اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، اور کسی بھی ایسی چیز سے جس کو شوہر ناپسند کرتا ہے اس کو اپنانے کی کوشش نہ کریں، وہ کھلی بے حیائی ہو یا چھپی بے حیائی ہو۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ، اگر پھر بھی عورتیں ایسا کرتی ہیں فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، تو پھر اللہ کے رسول نے اجازت دی، اب آپ کو اجازت ہے کہ تمام چیزوں کے بعد سمجھانے اور تمام چیزوں کو بتلانے کے باوجود اگر کچھ عورتیں یا کسی مرد کی کوئی خاتون اس طرح کے کام کرتی ہے جو کھلی بے حیائی کا کام ہے، بدکاری کا کام ہے اور عزت کو پامال کرنے والا کام ہے، اگر پھر بھی کوئی عورت ایسی راہوں پر چلتی ہے تو تم کو اجازت ہے کہ اس عورت کو مار سکتے ہو، لیکن ایسی مار نہ مارنا کہ جو غیر مبرح، ایسی مار نہ مارنا جو زمین پر دکھنے والی ہو، یا ایسی مار نہ مارنا جس کی وجہ سے انسان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں یا گوشت پھٹ جائے۔ یعنی سوچ کر سمجھ کر اور اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے ہاتھ اٹھانا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ان حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو چہروں پہ تماچے نہ مارنا۔ اللہ کے رسول نے عورتوں کے حقوق کو کیسا تحفظ عطا کیا ہے، دنیا اس کی مثال نہیں دے سکتی۔ یہ مارنے کی اجازت عام حالات میں نہیں ہے کہ سالن میں نمک زیادہ ہو گیا آپ نے اٹھایا لتری دھتری کرنا شروع کر دیا، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ اگر وہ عورتیں جن کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، جو کھلی بدکاری پر آمادہ ہیں، کھلی برائی پر آمادہ ہیں، جس کو آپ آسان زبان میں کیریکٹر لیس کہہ سکتے ہیں، اگر ان کرتوتوں پر آمادہ ہیں تو پھر آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تنبیہ کے لیے، یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح پیٹنے لگیں، تنبیہ کے لیے ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے، اور ایسی تنبیہ کہ اس کا نشان باڈی پر نہ دکھے کہ ایسے مار دیا کہ آنکھ کالی پڑ گئی یا ناک ٹوٹ گئی یا ہاتھ ٹوٹ گئے یا پیر ٹوٹ گئے، اس کی اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ تنبیہ کے لیے، سمجھانے کے لیے اپنی عورتوں پر انسان کو اتنی اجازت دی ہے مسلمان کو کہ وہ ہاتھ اٹھائے، لیکن سب سے پہلا جو کام ہے وہ سمجھانے کا ہے، زبان کے ذریعے سے سمجھانے کا ہے۔ اگر کوئی عورت ایسی کرتوتوں پر آمادہ ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا حق عورتوں پر یہ تھا کہ عورتیں اپنی عزت کی حفاظت کریں، اور عورتوں کا تم پر یہ حق ہے رزقہن و کسوتہن بالمعروف، کہ تم ان کو باعزت زندگی دو، باعزت رزق عطا کرو اور باعزت پہننے کا لباس عطا کرو۔ اسی لیے شریعت نے انسان پر نان و نفقہ رکھا ہے، اور آج تو معاشرے کا رواج ہی الٹا ہے کہ لڑکا کہتا ہے کہ جاؤ اپنے ماں باپ سے مانگ کے لاؤ، کپڑے مانگ کے لاؤ، پیسے مانگ کے لاؤ، گاڑی مانگ کے لاؤ،
آج امت کے نوجوان اتنے مفلوج ہو کر بیٹھ گئے کہ اپنی بیویوں کی کمائی پر ڈیپینڈ ہو گئے۔ ذرا سوچنے والی بات ہے، آقا نامدار نے کیا تعلیم دی تھی کہ اے مسلمانوں، ان عورتوں کا رزق، ان کے کپڑے، ان کا نان و نفقہ تمہارے ذمے ہیں، لہذا اس ذمہ داری کو ادا کرو۔ اور صرف ادا کرو نہیں کہ ادا تو وہ بھی انسان کرتا ہے جو گالی گلوچ دے رہا ہے، دن بھر ذلیل کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے، مار پیٹ کر رہا ہے، ادا وہ بھی کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بالمعروف، اچھے طریقے سے اپنی پارٹنر، جو زندگی کی پارٹنر ہے، اس کے حقوق کو اچھی طرح سے، معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے ادا کرو۔ یہ نہیں کہ روٹی دے رہے ہیں تو پھینک کر دے رہے لے کھا، نہیں، وہ تمہاری زندگی کی آدھی پارٹنر ہے، لہذا معروف طریقے سے جیسا تم کھاؤ ویسا اس کو کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا اس کو پہناؤ، جیسے گھر میں تم رہو ویسے ہی گھر میں اس کو رکھو۔ یہ اس کے حقوق ہیں، اور یہ نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائد کیے ہیں، اس رب العالمین کی طرف سے ہیں جس رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جان عطا کی ہے، اس رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے عورتوں کے حقوق کا تحفظ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لوگوں دھیان رکھنا کہ میں تم میں دو مضبوط چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، دو مضبوط چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لَن تَضِلُّوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، مَا تَمَسَّكْتُمْ، اگر تم ان کو تھام لوگے، اگر تم ان کو تھام لوگے تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب یعنی قرآن حکیم، و سنتی، اور میرا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اس کے بعد کہ اگر تم ان دو چیزوں کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو گے، اپنا اٹھنا بیٹھنا اس کے مطابق کر لو گے، اپنا بزنس اس کے مطابق کر لو گے، اپنی زندگی کے معاملات اس کے مطابق کر لو گے، اپنی شادی بیاہ اس کے مطابق کر لو گے، اپنا لین دین اس کے مطابق کر لو گے، تم ذلیل اور رسوا نہیں ہوگے، اور سرخروئی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا اگر اللہ کی کتاب قرآن حکیم کو اور نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لو گے۔ آج ہم اور آپ جائزہ لیں کہ ہمارے گھروں میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر کتنا عمل ہوتا ہے۔ پھر ہم یہ گلا کرتے ہیں کہ ہم ذلیل ہیں، ہم رسوا ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں، ہم کاٹے جا رہے ہیں، ہم غیروں کی ظلم کا شکار ہیں۔ ہم نے اپنے نبی کے ساتھ کیسا انصاف کیا ہے جو ہمارے ساتھ انصاف ہو؟ ہمارے گھروں میں ہماری عورتوں نے، ہمارے بچوں نے، خود ہم نے اللہ کے رسول کی تعلیمات اور اللہ کی کتاب کے ساتھ کیسا انصاف کیا ہے؟ ہم حق بیانی، حق کو سامنے رکھتے ہوئے جائزہ لے کہ ہم نے کیسا انصاف کیا ہے جو آج ہمارے ساتھ انصاف ہو۔ ہم نے اللہ کے رسول کی قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں، اللہ کی کتاب کی دھجیاں اڑائی ہیں، کیا وہ اللہ ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ ہماری آزمائشیں نہیں آئیں گی۔ اللہ آزمائشیں اسی لیے بھیجتا ہے کہ اب سدھر جاؤ، اب سدھر جاؤ۔ اللہ نے قوموں پر آزمائشیں بھیجی، ڈائریکٹ عذاب نہیں بھیجا ہے۔ مولانا بیٹھے ہیں اور کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں پر ڈائریکٹ عذاب نہیں بھیجا، تنبیہ کے لیے انبیاء اکرام بھیجے، رسول بھیجے، اور پھر کتابیں عطا کیں، اور پھر وارننگ دی کہ اب سدھر جاؤ، اب سدھر جاؤ۔ اگر مسلمان سدھرنے کو تیار نہیں ہے تو قرآن کا صاف اعلان ہے یستبدل قوما غیرکم، کہ اللہ تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لے آئے گا۔ اور اللہ کے رسول نے قوم عاد کو مٹا دیا، قوم سمود کو مٹا دیا، قوم صالح کو مٹا دیا، قوم شعیب کو مٹا دیا، قوم لوط کو مٹا دیا۔ اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور آخر میں اس بنی اسرائیل کو جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جن کو میں نے تم پر انعام کیا تھا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور دونوں جہانوں میں تمہیں فضیلت عطا کی تھی۔ اس بنی اسرائیل کو اللہ نے مخاطب کیا کہ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو، میری فضیلتوں کو یاد کرو۔ اللہ نے کھانے کے لیے تمہیں پیڑ سے من و سلوہ نازل فرما دیے، تمہیں نہ کمانا تھا نہ دھمانا تھا، صرف اللہ کی عبادت کرنی تھی، پھر بھی وہ قوم ہٹ دھرمی کا شکار ہوئی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وارننگ دی، ہارون علیہ السلام کے ذریعے وارننگ دی، پھر بھی اس قوم نے نہیں مانا، اللہ نے صفحہ ہستی سے اس قوم کو مٹا دیا۔ اگر آج مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کریں گے،
اکٹھا تو نہیں مٹائے جائیں گے، اللہ قسطوں میں مارتا رہے گا، مٹاتا رہے گا، زندگیاں اللہ تعالیٰ غارت فرما دے گا۔ اور اللہ نے قرآن حکیم میں بھی فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ تم میں سے جو مرد اور جو عورت نیک عمل کرے گا حالت ایمان میں رہتے ہوئے، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو خوشگوار زندگی عطا کریں گے۔ اللہ نے فارمولہ دے دیا، خوشگوار سکون دے زندگی کا فارمولہ۔ آج ہم جاتے ہیں در در پہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، محتاجگی ہے ہمارے اندر، ہماری مائیں بہنیں جاتی ہیں کاروبار کو صحیح کرنے کے لیے، بزنس کو صحیح کرنے کے لیے فلاں پیر کے پاس، فلاں بابا کے پاس یا فلاں ڈاکٹر کے پاس، طرح طرح کے چیزیں اپناتی ہیں۔ اللہ نے فارمولہ دے دیا من عمل صالحا، عورتیں بھی غور سے سنیں اور مرد بھی غور سے سنیں، من عمل صالحا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، کسی مولوی کی کہانی نہیں ہے، جو نیک عمل کرے گا من ذکر او انثی، مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہے، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم اس کو خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر یہ نہیں کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے، میری یاد سے، میری تعلیمات سے، میرے احکامات سے روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا اور میرے قانون کی دھجیاں اڑائے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، جینا حرام کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور میدان حشر میں ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے، اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ دنیا میں تو یہ سزا ہوگی کہ ہم اس کو اندھا بنا دیں گے، دنیا میں یہ سزا ہوگی کہ زندگی تنگ کر دیں گے، جینا حرام کر دیں گے، اور حشر میں اس حال میں اٹھائیں گے کہ وہ شخص، وہ مرد، وہ عورت اندھے پن کا شکار ہوگا یا ہوگی۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ مرد عورت فرمائیں گے کہ اے میرے رب، یہ میرا کیا حشر ہو گیا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو میں آنکھوں والی تھی، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، بینائی تھی میرے پاس، آپ نے بڑے اچھے منظر دیکھنے کے لیے آنکھ عطا کی تھی، آپ نے میری آنکھ چھین لی۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتتك آیاتنا، تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لے کر برپا کیے گئے تھے، اللہ کے رسول کی احادیث تمہارے سامنے آئی تھی، اللہ کے رسول کا وہ خطبہ بھی تمہارے سامنے آیا تھا، اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک عمل، ایک ایک قول تمہارے سامنے تھا، تم نے میری ان آیتوں کو بھلا دیا، فنسیتہا، تم نے بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم نے تم کو بھلا دیا۔ یہ قرآن کی آیت کی واضح قرآن کی آیت کا اعلان ہے، وہ مرد اور عورت سن لیں جو زندگی کی خوشگواریوں کے لیے طرح طرح کے ٹوٹکے کرتے ہیں۔ زندگی کی خوشگواری اور سکون ڈیپینڈ ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات میں اور اللہ کے بھیجے ہوئے کلام میں، اس پر ڈیپینڈ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے وہاں پہ فرمایا کہ کتاب اللہ و سنتی، اگر تم اللہ کی کتاب کو اور میرے طریقے کو اپنا لوگے، گمراہ نہیں ہوگے، ناکام نہیں ہوگے، نامراد نہیں ہوگے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا الا، اے مسلمانوں، اے لوگوں سنو، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ولا امت بعدکم، اور نہ تمہارے بعد کوئی امت آنے والی ہے، فاعبدوا ربکم، لہذا اپنے رب کی عبادت کرو، وصلوا خمسکم، اور 5 وقتہ نمازیں ادا کرو، وصوموا شہرکم، رمضان کے روزے رکھو، وادوا زکاۃ اموالکم طیبۃ بها انفسکم، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، تمہارے دلوں میں تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالتے ہوئے کہ یہ اللہ کی راہ میں دینا پڑ رہا ہے 2.5%، دل محسوس رہے ہیں، دل تنگ ہو رہا ہے کہ کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ ادا کرو طیبۃ بها انفسکم، خوش دلی کے ساتھ، وتحجوا بیت ربکم، اور اپنے رب کے گھر یعنی کعبۃ اللہ کا حج کرو، وَأَطِيعُوا وُلَاةِ أَمْرِكُمْ، اور جو تمہارے معاملات کے ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ آج کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے جو ہم کسی امیر المومنین یا کسی خلیفہ کی اطاعت کریں، ہمارا جو سرپرست ہے، جو ہمارا بڑا ہے، بیوی کا شوہر، بہن کا بھائی
اور بیٹے کا باپ، یہ تمام اس کے امور کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جس کا جس شکل میں جو ذمہ دار ہے اس کی اطاعت کو لازم کیا گیا ہے کہ اس کی اطاعت کو لازم پکڑو۔ اور یہ 5 چیزیں کہ رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جماعت سے سوال کیا کہ اے صحابہ اکرام کی جماعت، اگر تم سے اللہ میرے بارے میں پوچھے گا، سوال کرے گا، فما انتم قائلون، تو اللہ تعالیٰ سے تم کیا کہو گے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول انک قد بلغت، ہم کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے جو پیغام آپ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا وہ پیغام اللہ کے رسول نے پہنچا دیا۔ وَأَدَّيْتَ، جو امانت دی تھی اس امانت کو اللہ کے رسول نے پہنچا دیا۔ وَنَصَحْتَ، اور جو کھرا کھوٹا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سمجھا دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ، اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور پھر فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد 3 مرات۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا۔ یہ لوگ کیا اقرار کر رہے ہیں؟ یہ لوگ کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ یہ لوگ صاف صاف اقرار کر رہے ہیں کہ آپ نے جو امانت ہمیں دی تھی ہم نے وہ امانت پہنچا دی، جو پیغام دیا تھا وہ پہنچا دیا، جو نصیحت کی باتیں تھی وہ لوگوں تک پہنچا دی۔ اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، کل کو یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم پر ہمارے نبی کا پیغام نہیں آیا تھا، ہم پر ہمارے نبی کی تعلیمات نہیں آئی تھی، یہ نہ کہہ سکیں۔ تمام صحابہ اکرام کی جماعت نے بیک زبان ہو کر گواہی دی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری جملے ارشاد فرمائے الا لیبلغ الشاہد الغائب، لہٰذا اے صحابہ اکرام کی جماعت غور سے سن لو، جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک آج کا یہ پیغام پہنچا دینا۔ اب اس وقت جن جن صحابہ اکرام کی جماعت نے اس پیغام کو سنا تھا ان پر دعوت لازم کر دی گئی تھی اللہ کے رسول کی طرف سے۔ اسی کے بعد اللہ کے رسول کی طرف سے اس امت محمدیہ کے ہر فرد بشر پر دعوت لازم کر دی گئی، وہ مرد ہو یا عورت، اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے اس پر دعوت کو لازم کر دیا۔ یعنی اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا یہ ہر مسلمان پر اللہ نے لازم کر دیا، وہ اپنے عمل کے ذریعے دعوت دے یا اپنی زبان کے بول کے ذریعے دعوت دے۔ دعوت کی کوئی خاص شکل نہیں ہے، انسان اپنے عمل کے ذریعے اچھائی کی دعوت دیتا ہے، راستے پہ چل رہا ہے، کانٹے دار تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، اللہ کے رسول کی حدیث کی دعوت دی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ ایک مسلمان نے یہ کام کیا، دوسرے کو دعوت دی کہ تم بھی یہ کر سکتے ہو کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا چاہیے۔ عمل سے دعوت ہو گئی، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سنا کر زبان کے ذریعے سے دعوت آپ نے پہنچا دی۔ لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو غائب ہیں ان کو جو حاضر ہیں وہ پہنچا دیں ان تک اس بات کو۔ ہو سکتا ہے کہ جو غائب ہیں وہ زیادہ یاد کرنے والے ہوں بنسبت جو موجود ہیں ان کے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جس کو کسی اور کو کوئی بات بتائی موقع واردات پہ ہم موجود، لیکن ہم نے کسی دوسرے کو بتائی جو موجود نہیں تھا، وہ زیادہ یاد کرنے والا ہوتا ہے بنسبت ہمارے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لہذا جو غائب ہیں ان کو پہنچا دینا، ہو سکتا ہے غائب لوگ اس کو زیادہ یاد کرنے والے بن جائیں جو پہنچانے والے ہیں ان سے۔ اور اس کے بعد تمام امت کے ذمے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت کا یہ ذمہ عائد کر دیا گیا کہ اب تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس دعوت کو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچا دیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات تھیں، یا وہ مختصر حصہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ مت سمجھیے گا یہ پورا حجۃ الوداع کا خطبہ ہے۔ الگ الگ مواقع پہ اللہ کے رسول نے اس پورے حج میں الگ الگ نصیحتیں کی ہیں، یہ تو میں نے چند ٹکڑے خطبہ حجۃ الوداع کے بیان کیے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس وداع کے خطبے میں پوری انسانیت کے لیے جو سبق دیا ہے اس سبق کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ راہ منزل راہ نبی بھول گئے، راہ منزل راہ نبی بھول گئے، کیا کہتے ہیں قرآن کے ورق بھول گئے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ افسوس کتاب رکھتے ہیں اور سبق بھول گئے۔
آج ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے، اللہ کے رسول کی وہ تعلیمات موجود ہیں، لیکن ان تعلیمات کو، اس کتاب کے سبق کو ہم نے بھلا دیا۔ لہذا عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد انسان کو انسان بنانا اور اس سے بڑھ کر مسلمان بنانا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اسی کے لیے صرف کر دی، اور اس کے بعد ایک آیت کا نزول ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں یعنی اللہ کے رسول کی شکل میں، اللہ کی کتاب کی شکل میں اور تمام نعمتوں کی شکل میں اللہ نے پوری کر دیں۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ تمہارے لیے دین اسلام مذہب کے طور پر راضی ہوا کہ اگر مذہب تمہارا دین اسلام ہے تو اللہ کی رضامندی ہے، ورنہ اللہ کی رضامندی نہیں ہے۔ دیگر کوئی مذاہب اپنا لو، نہ کامیابی ہے، نہ اللہ کی رضا ہے، نہ اللہ کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی رضا تو صرف دین اسلام میں ہے، اور وہ اسلام جو آدم علیہ السلام سے لے کر شروع ہوا تھا، آج اس اسلام کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہے اور نعمتوں کو پورا کر دیا ہے۔ جو چیزیں ادھوری تھیں آج وہ پوری کر دی گئیں۔ آج پوری انسانیت کے لیے اس اسلام میں غمخواری اور ہمدردی کا سبق دیا گیا ہے، سکون کا سبق دیا گیا ہے، زندگی گزارنے کے اصول دیے گئے ہیں۔ لہذا آج اللہ نے یہ نعمتیں اسلام کی شکل میں پوری کر دیں، اور اسی کے کچھ 6 مہینوں کے بعد خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا تھا کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری زندگی کے آخری ایام ہیں، اور اسی کے 6 مہینوں کے بعد سورہ نصر کا نزول ہوا۔ ہو سکتا ہو میرے حوالے میں شاید کچھ کمی رہ جائے، یہ میں رحمت للعالمین کا حوالہ دے رہا ہوں کہ 6 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نصر نازل ہوئی، جس کو ہم اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ صورت نازل ہوئی جس میں اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا دی گئی کہ اے اللہ کے حبیب، اب آپ کا وقت پورا ہو چلا ہے، اب اپنے حبیب کو دوسرے حبیب سے ملنا ہے۔ اللہ بھی حبیب ہیں اللہ کے، اور اللہ کے رسول بھی محبوب ہیں اللہ کے، لہذا محبوب کو اپنے حبیب سے ملنے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ نے اس صورت کے ذریعے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اللہ کی مدد اور فتح آ گئی ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لہذا آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ لہذا اے حبیب فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اب اپنے رب کی تسبیح اور اس کی تعریف بیان کیجئے، واستغفر، اور اس سے اپنی باتوں، اپنے معاملات میں اپنے اعمال کی معافی طلب کیجئے، انہ کان توابا، وہ اللہ بڑا متوجہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول کو یہ آیتیں نازل کر کے بتلا دیا گیا کہ اب آپ کا وقت آنے والا ہے۔ سن 11 ہجری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے، اور دنیا کو وہ ابدی پیغام دیا جو قیامت تک کے لیے لازوال پیغام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سفر میں بیمار پڑے، اور اللہ کے رسول کو تو پہلے ہی سے پتہ چل گیا تھا کہ اب ہمارا وقت قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سفر سے اس کی تیاری شروع کر دی تھی۔ 29 سفر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار آیا۔ ایک جنازے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور اس جنازے سے لوٹ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تکلیف دہ حالت تھی جس کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخار سے اتنا تپ رہے تھے، اتنا جل رہے تھے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رومال پڑا تھا اس رومال کو ہاتھ لگایا اور بدن کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ میں گرماہٹ محسوس کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اتنی تکلیف میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی شکایت نہیں کرتے ہیں، بلکہ عزم اور حوصلے اور صبر کا درس دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں انبیاء اکرام کا رتبہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، لہذا تکلیف بھی ان کو اللہ کی طرف سے سب سے زیادہ ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے مرتبوں کو بلند فرما دے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اور اسی حالت میں اللہ سے جا ملتا ہے تو اللہ اس کے معاملات کو، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ تو انبیاء اکرام افضل البشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو
اس تکلیف میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاؤں کو سب سے زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے، اسی لیے انبیاؤں کا سب سے زیادہ رتبہ بھی ہوتا ہے۔ پھر اسی حالت بخار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی دن گزرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے ایک ہفتہ قبل اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں تشریف لے آئے اور آخر وقت تک کے اسی میں قیام کیا اور وہیں اپنی جان اللہ کے سپرد فرمائی۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت سی چیزوں کو بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو بیان فرمایا کہ ایسی تکلیفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے قبل ہوئیں جو ایک نارمل انسان جس کو برداشت نہیں کر سکتا، حبیب کائنات نے ان تکلیفوں کو برداشت کیا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیماری کا شکار ہوتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے کہ اللہم انت رب الناس، اے اللہ آپ لوگوں کے رب ہیں، میری تکلیف کو دور فرما، اذھب البأس، میری تکلیف کو دور فرما، وشفی اور شفا عطا فرما، وانت الشافی، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، لا شفاء الا شفاؤک، آپ کے علاوہ کوئی شفا دینے والی ذات نہیں ہے اور نہ آپ کی دی ہوئی شفا کے علاوہ کوئی شفا ہے، لہذا ایسی شفا عطا فرما جس کے بعد کوئی چیز باقی نہ رہے۔ یہ دعا اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد ہاتھ پر پھونک کر اللہ کے رسول اپنے جسم مبارک پر پھیرا کرتے تھے۔ جب یہ وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ خود نہیں پڑھ رہے تھے، اماں عائشہ نے ان دعاؤں کو پڑھا اور اللہ کے رسول کے دست مبارک پر پھونکا تاکہ اللہ کے رسول کے جسم اطہر پر اس کو پھیر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، والحقنی بالرفیق الاعلی، اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کروا، یعنی سب سے بلند ترین دوست ایک مومن کے لیے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اگر کوئی سب سے بہتر ہم نشیں ہیں، ہم زلف اگر کوئی ہے تو وہ صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء اکرام ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول یہی دعا فرماتے تھے کہ اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما اور صدیقین، شہداء اور صالحین سے میری ملاقات اور ان کی ہم نشینی عطا فرما۔ آخر وقت میں اللہ کے رسول نے اس دعا کو، جو شفا والی دعا تھی، اس دعا کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا تھا اور یہی دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد انتقال سے 5 روز قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جماعت اکٹھا تھی، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ اے لوگوں، تم سے قبل امت میں کچھ ایسے لوگ تھے یا کچھ ایسے قومیں تھیں جنہوں نے اپنے انبیاء اکرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اپنے انبیاء کرام کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے تھے، لہٰذا میرے انتقال کے بعد، میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ اللہ کے رسول کی یہ تعلیم اپنے انتقال سے 4-5 دن قبل کی تعلیم تھی کہ دیکھو میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، جس طرح سے یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء اکرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اور اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ان قوموں کے لیے جنہوں نے اپنے انبیاء اکرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اب ذرا وہ لوگ اپنے آپ پر غور کریں جو پیر اور مزاروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں، کیا یہ سجدہ کرنا کسی حد تک کے جائز ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب افضل البشر نے اپنی قبر پر سجدہ کرنے کو منع کیا ہے تو دنیا کی کوئی ہستی اس کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، وہ اولیاء اکرام بڑے سے بڑے ہوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب اس ذات نے، سرور کائنات نے، حبیب خدا نے اپنی قبر کو منع کیا کہ اس کو سجدہ گاہ مت بنانا، تو دوسرے کی قبر پر سجدہ کرنا تو جائز ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت، یعنی مرض کی جو شدت تھی وہ بڑھ چکی تھی اور تکلیف بڑھ چکی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، یہ میں بہت مختصراً آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وقت بھی ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دو میں ایسی چیز لکھ دوں جس کے بعد گمراہ نہ ہو۔ تو بعض صحابہ اکرام نہیں سمجھ پائے، یہ سمجھے کہ شاید بخار کی تمازت کی وجہ سے اللہ کے رسول کی زبان سے کچھ ایسی چیز نکل رہی ہے، ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے۔
بعض صحابہ اکرام اسی بحث و مباحثہ میں پڑ گئے کہ کیا اللہ کے رسول نے کہا یا کیا فرما رہے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شور و غل دیکھا تو فرمایا تمام لوگ کھڑے ہو جاؤ. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائیں. اور پہلی نصیحت میں فرمایا کہ یہودیوں کو عرب سے نکال دو. اس کے بعد دوسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس طرح سے پہلے وفد کا استقبال ہوتا تھا، یعنی جو گروپ اسلام کو سمجھنے کے لیے آتے تھے، جو لوگ اللہ کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے دین سے واقف ہونے کے لیے آتے تھے، یا جو مہمان کی شکل میں آتے تھے، ان کا جس طرح سے اکرام پہلے کیا جاتا تھا، میرے جانے کے بعد بھی اسی طرح سے ان وفود کا اکرام کیا جائے گا. اور تیسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی وہ یہ کہ اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. ذرا اس حبیب کائنات کی زندگی کو دیکھیں. آخری وقت ہے، زمین جائیداد کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں کہ میری فلاں پراپرٹی تھی، میرا فلاں مال تھا، فلاں زیور تھے. نہیں، امت کی فکر ہے، امت کی فلاح کی فکر ہے، انسانیت کی فکر ہے کہ اگر جو انسان دوسری جگہوں سے تمہارے دین کو سیکھنے کے لیے آئیں گے ان کا احترام رکھنا. ذرا دنیا کی قومیں ایسی نظیر لا کر پیش کریں جو حبیب خدا نے نظیر پیش کی ہے، رحمت کی، مودت کی، اخوت کی، محبت کی. اللہ کے رسول نے جو نظیر پیش کی ہے، دنیا کی قومیں اور دنیا کے مذاہب اس کی ذرہ برابر مثال پیش نہیں کر سکتے. کہ آخر وقت میں دوسروں کا خیال ہے اور اپنی قوم کے فلاح، قوم کی فلاح کا خیال، امت کی فلاح کا خیال کہ دیکھو میرے جانے کے بعد اس کتاب کو نہ چھوڑنا، اگر کامیابی چاہتے تو اس کتاب کو تھامے رہنا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی شدت دن بدن بڑھتی گئی. دوسرا روز آیا، پھر وفات سے قبل کا دن آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے سے معذور ہو گئے. ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے وضو کرنے کے لیے اور 3 بار اٹھے اور غشت کھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اے ابو بکر آپ نماز پڑھائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا بخار کی شدت سے ابھرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنوؤں کے 7 مشکیزوں سے اپنا غسل کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کچھ طاقت اور کچھ قوت پیدا ہوئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحتیں کی اور دین کی وہ چیزیں بتلائیں جو انسان کی کامیابی اور فلاح کی ضامن ہیں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو دن تھا، بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس آخری دن بھی اللہ کے رسول کی رحمت کا، اللہ کے رسول کی شفقت کا، اے ایمان والو ذرا جائزہ لیجئے. اللہ کے رسول تکلیف میں مبتلا ہیں اور خیال ہے تو اپنی قوم کے کمزوروں کا، خیال ہے تو قوم کے غریبوں کا، خیال ہے تو قوم کی عورتوں کا، خیال ہے تو قوم کے مردوں کی فلاح کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 40 غلام اس آخری دن سے پہلے والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرما دیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نقد کی شکل میں 60 دینار کے قریب تھے. اس وقت 60 دینار کی کیا حیثیت ہوگی؟ اگر آج ہم اس کو جوڑیں تو شاید بہت نکلے، لیکن اپنے وقت کی کرنسی کے اعتبار سے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نقد صرف 60 دینار تھے، جس کو اس وقت جب انسان کمزور ہوتا ہے اور بیمار ہوتا ہے تب تو پیسے کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور آخری وقت چل رہا ہوتا ہے، اس وقت تو انسان کو پیسے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس حبیب کائنات نے، غم خار امت نے اس وقت ان نقد کو غربا میں تقسیم کر دیا. اور اللہ کے رسول کے گھر کی یہ حالت تھی کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرے سے قرض لے کر، ادھار لے کر اپنے گھر کا چراغ جلایا. اس آخری دن سے قبل کے دن کی یہ روداد ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑوس سے تیل ادھار لے کر چراغ کو جلایا تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی کے پاس 30 سا گیہوں کے عوض رہن تھی، یعنی گروی تھی اللہ کے رسول کی زرہ. یہ حالت تھی انتقال سے قبل کہ اماں عائشہ
تیل دوسرے سے ادھار لے کر جلا رہی ہیں اور روشنی کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول کی ہمدردی، سخاوت، محبت کا یہ عالم ہے کہ غربا میں مال کو تقسیم کر رہے ہیں، غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں۔ پھر آخری دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نزاع کا آیا، صبح کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فجر کے وقت اپنے حجرہ مبارک سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بشاشت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ گویا چہرہ ایسا تھا کہ قرآن کے صفحات ہوں۔ اللہ کے رسول کا چہرہ چمک اور دمک رہا تھا، اور اللہ کے رسول صحابہ اکرام کی اس جماعت کو اپنی نظر سے دیکھ رہے تھے، جس جماعت کو اللہ نے اس دین کی سربلندی کے لیے تیار کیا تھا، جس جماعت کو اللہ کے رسول نے قربانی دے کر تیار کیا تھا، جس جماعت کو اللہ کے رسول نے اپنا گھر بار چھوڑ کر تیار کیا تھا، جس جماعت کو اللہ نے جان اور مال کی قربانی دینے کے بعد تیار کیا تھا، اس جماعت کو اللہ کے حبیب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ بعض صحابہ اکرام چونکہ کئی دن سے دیدار نہیں ہوا تھا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ نماز توڑ کر اللہ کے رسول کا دیدار مبارک کر لیں۔ اللہ کے رسول نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے آنے کی کوشش کرنے لگے کہ شاید اللہ کے رسول آئیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا اور اس کے بعد صحابہ اکرام نے اپنی نماز مکمل کی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری نماز تھی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کے بعد چاش کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ النساء العالمین، یعنی عالموں کے عالم کے عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ بتول رضی اللہ تعالی عنہا کو بلاوا بھیجا۔ وہ آپ کے پاس تشریف لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کان میں کچھ کہا، کچھ فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگیں، اور پھر اس کے بعد کچھ کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرانے لگیں۔ راویوں نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا، اے حضرت فاطمہ آخر ایسی کیا بات تھی کہ ایک بار اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب نے، غمخوار امت نے آپ کے کان میں کچھ کہا، آپ رونے لگیں، پھر ایک بار مسکرانے لگیں؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ ہمارے بابا، ہمارے والد محترم سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے جانے کا وقت ہے، لہذا میں اس غم کی وجہ سے رونے لگی۔ اس کے بعد حبیب کائنات نے فرمایا اہل بیت میں اگر کوئی سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گا تو اے فاطمہ وہ تم ہوگی۔ ذرا وہ منظر سوچیں، حضرت فاطمہ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک طرف خوشی ہے، ایک طرف باپ کے جانے کا غم ہے۔ حضرت فاطمہ کو ایسے ہی اللہ کے رسول نے سیدۃ النساء کا لقب نہیں عطا کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد دیگر حضرات حسنین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ صحابہ اکرام کی جماعت بھی آنے لگی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور چند نصیحتیں فرمائیں۔ اس آخری اور نزاع کے وقت میں اللہ کے رسول کا جو حکم تھا، اے قوم کے لوگوں آج اس حکم کو ہم نے سب سے زیادہ بھلا دیا ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم تھا الصلاۃ الصلاۃ، کہ حضرت علی کو جو نصیحت فرمائی اور صحابہ اکرام کی جماعت کو جو نصیحت فرمائی وہ نصیحت تھی نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، اور جو ماتحت ہیں تمہارے ان کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ کے رسول نے آخری نزاع کے وقت میں بھی جس چیز کا بار بار اللہ کے رسول ورد کر رہے تھے وہ نماز کا ورد کر رہے تھے، اور تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں، جو تمہاری نگرانی میں لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کر رہے تھے۔ یہ اس حبیب کائنات کی ذات، اس کی رحمت، اس کی محبت کا اندازہ لگائیے لوگوں سے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، دعا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ ہر ایک غم خار کا غم اٹھانے والا، اس حبیب کائنات کی ذات ایسی تھی۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بدھ جس نے لاکھوں توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے۔ اللہ کے حبیب کے وہ آخری کلمات کہ نماز نماز، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے سینے سے لگا کر ٹیک دیے ہوئی تھیں۔ اللہ کے رسول کی پیٹھ
پیٹھ کو ٹیک دی ہوئی تھی یعنی سینے پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے بڑی دردناک تکلیف تھی، تمام انسانوں کی تکلیفوں کا اگر ملا لیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ تکلیف تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو مسواک جن کے ہاتھ میں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں عائشہ نے وہ مسواک چبا کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ سکرات الموت، کہ یہی الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور موت کے وقت کی جو تکلیف وہ برحق ہے، بڑی دردناک تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمہ کہتے کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک ڈھیلے ہو گئے اور گر گئے اور پتلیاں چڑھ گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی تعلیمات کو اس امت تک پہنچا گئے۔ وہ جاویدہ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو وہ زندگانی بہترین زندگی گزارنے کا پیغام دیا جس کی دنیا کی کسی مذہب میں مثال نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول نے اخوت و محبت کا وہ پیغام دیا، مرد کو عورتوں کو وہ حقوق عطا کیے، دنیا کے کسی مذہب نے وہ حق عطا نہیں کیے، دنیا کے کسی مذہب نے عورتوں کے وہ حقوق نہیں دیے جو حبیب کائنات نے اپنی امت کی عورتوں کو، اپنی امت کے مردوں کو، اپنی امت کے غلاموں کو، اپنی امت کے غریبوں کو، اپنی امت کے فقیروں کو، مسکینوں کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہا غریبوں اور مسکینوں کے لیے پریشان رہتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا، مسکینوں کا خیال کرنے کی تلقین کی۔ بہرحال یہ روشن چراغ جس کو قرآن حکیم نے چراغ سے تشبیہ دی تھی، اور اللہ نے فرمایا تھا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ایک روشن چراغ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لقب ملا تھا قرآن میں۔ یہ چراغ 11 ہجری دوشنبہ کے دن 12 ربیع الاول کو یہ چراغ بجھ گیا، اور لیکن مومنین کے دلوں میں آج بھی اس کی تابناکی، اس کی روشنی مومنین اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، اور دنیا کی قومیں اس چراغ کی روشنی میں اپنی زندگی کی فلاح اور کامیابی حاصل کرتی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک کے حاصل کرتی رہیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سینکڑوں درود ہوں اور سینکڑوں سلام ہوں۔ آخر میں آپ تمام مومنین سے گزارش ہے، اس حبیب کائنات کا حق ہے کہ اس پر درود کی کثرت کی جائے۔ آج کا یہ پیغام خاص طور پر لے کے جائیں کہ اللہ کے رسول کی ذات اقدس پر بار بار کثرت سے درود پڑھا کیجیے۔ اس نبی امی نے اتنی قربانیاں اس امت کو کامیاب کرنے کے لیے دی ہیں کہ اگر ہم شمار کریں ہماری زندگی کی سانسیں کم پڑ جائیں گی۔ اللہ کے رسول کی قربانیوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا کثرت سے نذرانہ پیش کرتے رہا کیجیے۔ اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے رسول پر درود اور رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور رحمت بھیجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ تمام حضرات اس وقت درود شریف پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہی چند گزارشات تھیں۔ اللہ ہمارے کہنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اس سے بڑھ کر ہمارے اس جمع ہونے کو اور آل انڈیا مسلم انٹلیکچوئل سوسائٹی کی اس مہم کو اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور اس مشن کو، جس مشن کو آل انڈیا مسلم انٹلیکچوئل سوسائٹی لے کر اٹھی ہے، اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے، اور ہر طرح کی دشواریوں سے، پریشانیوں سے اس مشن کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور دنیا کے کونے کونے تک کے اللہ اس پیغام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بڑھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔